بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ 18 جنوری علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یوم شہادت ہے، جو سپاہ صحابہ کے سب سے پہلے سرپرست رہے ہیں اور علامہ جنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے۔ اور علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو مورخ اسلام، مفکر، مدبر، اسکالر اور ایک تاریخ دان کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ اور علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کا وکیل بن کے صحابہ کی عظمت، منقبت، صحابہ کی شان، فضیلت اس کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ اور کئی سارے ممالک کے علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیے، جن میں سرفہرست کینیڈا، برطانیہ، دبئی، امریکہ، انگلینڈ، افریقہ، سعودی عرب جیسے ممالک شامل ہیں۔ یہاں پر حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر وہاں پر صحابہ کا مشن، صحابہ کی عظمت کو دلائل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور صحابہ کا جو دشمن تھا اس کو واضح کیا ہے، اس کے چہرے سے نقاب اتارے ہے، اور ان کی کتابوں کے حوالے دے کر ان کا جو ہے ان کے چہرے سے پردہ اٹھایا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ لوگ صحابہ کے دشمن ہیں، صحابہ کی اہمیت قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، صحابہ کی فضیلت تاریخ کے اعتبار سے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو صحابہ کے دشمن ہیں یہ ان کے بارے میں بتایا۔ تو پوری دنیا کے اندر کئی سارے ممالک میں علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ پہنچے ہیں، اور دنیا کے آخری کونے تک انہوں نے حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام پہنچایا۔ اور ان ممالک میں جا کر پاکستان میں بھی بہت سارے آل پارٹیز کانفرنس، سیمینار اور مختلف قسم کے جو نشستیں تھیں، مجالس تھیں، ان کے اندر صحابہ کی عظمت انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ علماء، طلباء، وکلاء، ججز حضرات، تاجر برادری اور دیگر پارٹیز کے سامنے آل پارٹیز کانفرنس میں انہوں نے خطابات کیے، اور وہاں پر انہوں نے بڑے واضح انداز میں اپنا موقف بیان کیا، عظمت صحابہ کو بیان کیا، اور صحابہ کے دشمن کے بارے میں واضح کیا، اور دلائل کے ساتھ سمجھایا، اور لوگوں نے جماعت کے مشن کو سمجھا۔ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھی لوگوں نے، اور صحابہ کے دشمن کے بارے میں بھی لوگوں کے سامنے بات آئی کہ کون لوگ صحابہ کے دشمن ہیں۔ تو علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے کونے کونے میں جماعت کا مشن پہنچایا ہے، حق نواز کی آواز کو پہنچایا ہے، اور آج دنیا کے آخری کونا افریقہ میں وہاں تک جو ہے جنگی شہید کا مشن پہنچ چکا ہے، عظمت صحابہ کا مشن پہنچ چکا ہے۔ علامہ احمد لدھانوی صاحب دامت برکاتہم افریقہ کے دورے پر گئے تھے، اور خود فرما رہے تھے کہ میں دنیا کے آخری کونے تک پہنچا ہوں جہاں دنیا ختم ہے، اور وہاں پر بھی میں نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کے عظمت صحابہ کا نعرہ بلند کیا ہے، حق نواز کی آواز کو بلند کیا ہے۔ تو دنیا کے کونے کونے تک حق نواز کی آواز پہنچی ہے، یہاں تک کہ گنبد خضرا کے سائے میں بھی علامہ حق نواز جنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹ لوگوں نے سنی ہے، آواز سنی ہے۔ وہاں جنگی شہید اپنے بیان میں کہہ رہے تھے کہ گنبد خضرا کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں اب عائشہ اور صحابہ کی عظمت کے لیے میدان میں نکل چکا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ چکا ہوں، گھر بار چھوڑ چکا ہوں۔ یہ آواز وہاں پر گنبد خضرا کے باہر بھی لوگوں نے گونجتی ہوئی سنی ہے، اور حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کیسٹ چلتے ہوئے دیکھی ہے۔ تو یہ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جدوجہد، ان کی محنت اور کاوش تھی۔ پھر ان کی شہادت کے بعد علامہ علی شاہ حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس مشن کو کئی سارے ممالک میں پہنچایا، مناظرانہ انداز میں انہوں نے صحابہ کے دشمن کا رد کیا، صحابہ کی عظمت کو بیان کیا۔ اور پھر علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں کئی بار انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، تشدد برداشت کی ہے، یہاں تک کہ ان کا جنازہ بھی جیل کے اندر سے نکلا ہے۔ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ روزے کی حالت میں رمضان المبارک کے دن تھے، اور رمضان المبارک کے دنوں میں ان کی پیشی تھی لاہور سیشن کورٹ میں،
اور وہاں پر وہ شہید ہوئے تھے اور روزے کی حالت میں شہید ہوئے اور جیل سے ان کا جنازہ نکلا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ ان کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے، تو علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ بھی جیل سے اٹھا۔ یہ سعادت بھی اس جماعت کو حاصل ہے اور ان کی قیادت نے قربانیاں دی ہیں۔ تو علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی عظمت کے لیے جیلیں کاٹی، باہر تو انہوں نے عظمت صحابہ کے کام کیے ہی، دنیا میں صحابہ کی ناموس اور صحابہ کی عظمت کو پھیلایا، پیغام پہنچایا، لیکن جیل میں رہ کر بھی انہوں نے تصنیف کی اور صحابہ کی عظمت پر کتابیں لکھی، اور کئی ساری کتابیں ان کی موجود ہیں جو صحابہ کی عظمت اور شان میں انہوں نے لکھی ہیں، اور صحابہ کے دشمن کو اس میں واضح کیا ہے، اور دینی ٹاپک پر سیرت کے حوالے سے بہت ساری انہوں نے کتابیں لکھی۔ تو یہ حضرت ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خدمات تھی عظمت صحابہ کے حوالے سے۔ اس عظیم شخصیت کا یوم شہادت 18 جنوری ہے، اور 18 جنوری 1998 یا 99 میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ان دینی، مذہبی اور سماجی سیاسی خدمات کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کا پھیلایا ہوا مشن اور عظمت صحابہ اس کو پوری دنیا میں مزید پھیلائے، اور اس کا جو بہتر بدلہ ہے، اس کا جو بہتر صلہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ ان کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہماری موجودہ قیادت کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مدد و نصرت فرمائے اور مشن میں کامیاب فرمائے، اور جو قربانیاں لگ چکی ہیں یا اللہ ان قربانیوں کی لاج رکھتے ہوئے اس مشن کو پوری دنیا میں پھیلا دے اور گھر گھر پھیلا دے، اور صحابہ کی عظمت کا ڈنکا گھر پوری دنیا میں، گلی کوچے میں اور گھر گھر میں بجنے لگے، اور صحابہ کا دشمن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے اور وہ اپنا منہ چھپاتا بھی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کو قبول فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سے بہتر بدلہ اور جزا عطا فرمائے، اور عظمت صحابہ کے مشن اور جماعت کو اپنی منزل تک پہنچائے اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔